بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں، شاید یہ کہانی کسی ہدا کی ہو یا شاید آپ کے اپنے گھر کی۔ ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ اس گھر میں عارف اور ہدا رہتے تھے۔ نکاح کو 8 سال ہو چکے تھے۔ اللہ نے انہیں 2 پیارے بچے عطا فرمائے تھے۔ عارف برا انسان نہیں تھا۔ وہ محنت کرتا تھا، گھر کا پورا خرچہ اٹھاتا تھا، بچوں سے بہت محبت کرتا تھا۔ کبھی ہدا پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، کبھی کھانے میں کمی نہیں نکالتا تھا، کبھی بے وجہ فرمائش بھی نہیں کرتا تھا۔ محلے والے کہتے ہدا بہت خوش نصیب ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہر رات جب سب سو جاتے، ہدا کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہتے تھے، کیونکہ اسے ایک ایسے درد نے گھیر رکھا تھا جسے نہ کوئی دیکھ سکتا تھا اور نہ کوئی سمجھ سکتا تھا۔ آخر ایسا کون سا درد تھا جس نے ہدا کی مسکراہٹ چھین لی تھی؟ یہی جاننے کے لیے اس کہانی کے ساتھ آخر تک ضرور بنے رہیے۔ عارف کو لگتا تھا کہ اس نے ہدا کو ہر خوشی دی ہے، اچھا گھر، اچھے کپڑے، بچوں کی اچھی تعلیم، ہر ضرورت کا سامان۔ پھر بھی اسے کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ کچھ چیزیں پیسوں سے نہیں خریدی جاتی۔ ہر صبح ہدا سب سے پہلے اٹھتی، فجر کی نماز پڑھتی، اللہ سے دعا کرتی، پھر رسوئی میں چلی جاتی۔ بچوں کا ناشتہ، عارف کا ٹفن، اسکول کی تیاری، گھر کی صفائی، کپڑے، برتن، پورا دن کب گزر جاتا اسے خود بھی پتہ نہیں چلتا۔ شام کو عارف گھر لوٹتا، ہدا مسکرا کر دروازہ کھولتی، پانی دیتی، چائے بناتی، بچوں کو بلاتی، سب ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ سب کچھ بالکل ٹھیک لگتا تھا، لیکن کھانے کے بعد عارف بس اتنا کہتا، میں تھوڑا تھک گیا ہوں، اور موبائل لے کر بیٹھ جاتا۔ ہدا چپ چاپ رسوئی سمیٹتی رہتی۔ اس کے دل میں صرف ایک خواہش تھی، کاش آج وہ مجھ سے پوچھ لیتے، ہدا تم کیسی ہو؟ بس اتنا سا سوال، لیکن یہ سوال 8 سال میں کبھی نہیں پوچھا گیا۔ ایک رات ہدا بچوں کو سلا کر جانماز پر بیٹھی۔ اس نے ہاتھ اٹھائے اور روتے ہوئے کہا، یا اللہ، میں اپنے شوہر سے ناراض نہیں ہوں، میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ وہ میرے چہرے کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپی تھکان کو سمجھ لے، انہیں میرے دل کا حال بتا دے، کیونکہ میں شکایت انسانوں سے نہیں، صرف تجھ سے کرتی ہوں۔ اس رات ہدا بہت روئی، لیکن عارف کو اس بات کی خبر تک نہیں تھی۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس کی بیوی ہر رات اللہ کے سامنے ٹوٹ جاتی ہے۔ دن یوں ہی گزرتے رہے اور ہدا ہر دن تھوڑی اور خاموش ہوتی گئی۔ اب وہ پہلے کی طرح زیادہ باتیں نہیں کرتی تھی۔ عارف نے بھی کبھی اس بدلاؤ پر غور نہیں کیا۔ اسے لگتا تھا شاید ہدا کا مزاج ہی ایسا ہے۔ ایک شام عارف دفتر سے لوٹا۔ اس نے دیکھا ہدا مسکرا تو رہی تھی، لیکن اس کی مسکراہٹ آنکھوں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ اس نے پھر بھی کچھ نہیں پوچھا۔ ادھر ان کی چھوٹی بیٹی اپنی امی کے پاس آئی اور معصومیت سے بولی، امی، آپ ہر روز رات کو روتی کیوں ہو؟ ہدا کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ اس نے فوراً بیٹی کو گلے لگا لیا اور مسکرا کر بولی، نہیں بیٹا، امی نہیں روتی۔ لیکن بچے جھوٹ نہیں سمجھتے، وہ چہرے کو پڑھ لیتے ہیں۔ اس رات عارف نے اپنی بیٹی کی بات سن لی۔ اس کا دل ایک پل کے لیے ٹھہر سا گیا۔ اس نے پہلی بار سوچا، کیا سچ میں ہدا روتی ہے؟ لیکن کیوں؟ میں تو کبھی اس پر غصہ بھی نہیں کرتا، کبھی اسے مارا بھی نہیں، اس کی ہر ضرورت پوری کرتا ہوں، پھر اس کے دل میں اتنا درد کیوں ہے؟ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ شاید
جسم کی ضرورت پوری کرنا آسان ہے، لیکن دل کی ضرورتیں سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اس رات عارف کو نیند نہیں آئی اور ادھر ہدا ہمیشہ کی طرح جانماز پر بیٹھی اپنے رب سے اپنے شوہر کی سلامتی کی دعا کر رہی تھی۔ آج بھی اپنے لیے نہیں، سب سے پہلے اپنے شوہر کی فکر تھی۔ لیکن اگلی صبح ایسا کیا ہوا جس نے عارف کی پوری زندگی بدل دی؟ اگلی صبح عارف ہمیشہ کی طرح نماز پڑھ کر دفتر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر جانماز کے پاس بیٹھی ایک چھوٹی سی ڈائری پر پڑی۔ وہ ہدا کی ڈائری تھی۔ عارف نے اسے اٹھایا، پھر ترنت واپس رکھ دیا۔ اس نے سوچا، کسی کی نجی چیز پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن اسی وقت ڈائری کا ایک پنا ہوا سے کھل گیا۔ اس پر صرف ایک ہی جملہ لکھا تھا، یا اللہ، میرے شوہر کو کبھی یہ احساس مت ہونے دینا کہ میں دکھی ہوں۔ کہیں انہیں یہ نہ لگے کہ وہ اچھے شوہر نہیں ہیں۔ یہ پڑھتے ہی عارف کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے آگے نہیں پڑھا، لیکن یہ ایک جملہ اس کے دل میں اتر گیا۔ پورا دن دفتر میں بیٹھا رہا، مگر اس کے ذہن میں بار بار بس وہی الفاظ گونجتے رہے، کہیں انہیں یہ نہ لگے کہ وہ اچھے شوہر نہیں ہیں۔ شام کو وہ گھر لوٹا۔ پہلی بار اس نے موبائل جیب میں ہی رہنے دیا۔ وہ سیدھے رسوئی کی طرف گیا۔ ہدا روٹیاں بنا رہی تھی، اس کے ہاتھ آٹے سے بھرے ہوئے تھے۔ عارف نے دھیرے سے کہا، ہدا۔ ہدا مسکرا کر بولی، جی کھانا بس تیار ہے۔ عارف نے کہا، مجھے کھانا نہیں، تم سے بات کرنی ہے۔ ہدا حیران رہ گئی۔ 8 سال میں پہلی بار عارف نے اس سے صرف بات کرنے کے لیے آواز دی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا اور عارف کے دل میں ایک بوجھ، جو اب آنسوؤں میں بدلنے والا تھا۔ عارف ہدا کے سامنے بیٹھ گیا۔ کچھ پل دونوں خاموش رہے، پھر عارف نے دھیمی آواز میں کہا، ہدا، کیا تم سچ میں خوش ہو؟ یہ سوال سنتے ہی ہدا کی آنکھیں بھر آئیں، لیکن وہ مسکرا دی اور بولی، الحمدللہ۔ عارف نے کہا، آج نہیں، آج صرف سچ کہنا۔ ہدا نے اپنی نظریں جھکا لی اور بہت دیر بعد بولی، آپ برے شوہر نہیں ہیں۔ آپ نے کبھی مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی کھانے میں کمی نہیں نکالی، کبھی کسی چیز کی زبردستی فرمائش نہیں کی، میری ہر ضرورت پوری کی۔ لیکن عارف کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے پوچھا، لیکن کیا؟ ہدا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ بولی، آپ نے کبھی میرے دل کی ضرورت نہیں پوچھی، آپ نے کبھی نہیں کہا، ہدا تم تھک گئی ہوگی، آؤ کچھ دیر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی یہ نہیں پوچھا، آج تمہارا دن کیسا گزرا؟ میں روٹی نہیں، اپنے شوہر کا وقت چاہتی تھی۔ میں گہنے نہیں، 2 پیار بھرے الفاظ چاہتی تھی۔ میں نے کبھی شکایت نہیں کی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بچے اپنے ماں باپ کے بیچ دوریاں دیکھیں۔ اسی لیے میں ہر درد اپنے اللہ سے کہتی رہی۔ یہ سن کر عارف رو پڑا۔ اس نے ہدا کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اور کہا، مجھے معاف کر دو، میں سمجھتا رہا کہ صرف خرچہ اٹھانا ہی اچھا شوہر ہونا ہے۔ آج سمجھ میں آیا، بیوی کو صرف گھر نہیں، اپنے شوہر کا احساس بھی چاہیے۔ اس دن کے بعد عارف نے کوئی بڑا وعدہ نہیں کیا، بس ہر روز 10 منٹ ہدا کے ساتھ بیٹھنے لگا۔
اس سے پوچھتا آج تمہارا دن کیسا تھا۔ یقین مانیے یہی 10 منٹ ان کے رشتے کی سب سے بڑی دولت بن گئے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہر بیوی مہنگے تحفے نہیں چاہتی، ہر بیوی بس اتنا چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے چہرے کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپی ہوئی تھکان کو بھی پڑھ لے اور اسے کبھی کبھی صرف اتنا پوچھ لے، تم ٹھیک ہو نا؟ یاد رکھیے، محبت صرف نبھائی نہیں جاتی، محبت محسوس بھی کرائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں محبت، رحمت اور سکون عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔